السلام علیکم. آج ہم موجود ہیں تیسر ٹاؤن ریسیڈنٹ ویلفیئر ایسوسیشن کے پاس. تیسر ٹاؤن فیز 1 سیکٹر 79 میں موجود ہیں اور ہمارے پاس آج موضوع گفتگو ہیں تیسر ٹاؤن ریزیڈنٹ ویلفیئر ایسوسیشن کے بانی جناب حزب اللہ سولنگی صاحب. حزب اللہ صاحب پلیز آپ بتائیں گے اس ایسوسیشن کے بارے میں. سر سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں جو آپ نے ہمیں وقت دیا اور یہاں ہمارے آفس تشریف لائیں اور ہمارے ممبر بنے ہیں. میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہاں میں تقریباً آج سے 1 سال پہلے آیا تھا تو میری خواہش تھی کہ میں اپنے بچوں کے لیے کوئی اچھا سا گھر ڈھونڈوں. پھر یہاں پلاٹ ملا, یہاں آیا تو کچھ جنگل تھا. میں نے ایک میسیج چھوڑا تھا سبھی کے لیے, بھائی یہ جو ہے جنگل نہیں سمجھو, یہ ایسا تیسر ٹاؤن کا جو نقشہ ہے, ایسا جو اس کا پلان ہے, یہ آپ کے لیے بیریا سے بھی زیادہ بن سکتا ہے اگر آپ سب مل کے اس کو بنائیں گے. آپ سب مل کے آئیں گے, ایسے گھر بنائیں گے, پارک بنائیں گے, یہاں روڈ بن جائیں گے, اسپتالیں بن جائیں گی, ہاسپیٹلس بن جائیں گی, اور لوگوں کے آنے سے ہوگا. آپ گھر بیٹھ کر اور کہیں گے جب یہ تیسر ٹاؤن بنے گا پھر ہم وہاں جا کے گھر بنائیں گے, تو ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا ہے کہ گورنمنٹ اداروں میں آپ بغیر کسی اس کے ہیلپ کے, کسی ویلفیئر کے آپ جا کے اپنا گھر کو آباد کریں. تو آج جو ہمارا یہ مقصد تھا, میں تو کافی سالوں سے ویلفیئر کا کام کرتا آ رہا ہوں, لاڑکانہ سے کرتا آ رہا ہوں. ابھی یہاں مجھے مزہ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں. مجھے پھر یہاں جب سے پلاٹ لیا اسی دن سے میری یہ سوچ تھی کہ یہاں ایک ویلفیئر بنائیں گے اور اس کو انشاءاللہ آباد کریں گے. ان کے فیز 1 کے جو بھی دوست ہیں ان کو ایک ساتھ لے کے ایک سارے مسائل اور مسائل بیٹھ کے حل کرائیں گے, اور انشاءاللہ اس کو اتنا آباد کریں گے کہ تیسر ٹاؤن والے ریزیڈنٹ میں لوگ اتنے آئیں گے, اتنا پارٹیسپیٹ کریں گے. مجھے امید ہے کہ آپ جیسے دوست ملے ہیں, ابھی شروعات ہوئی ہے, تو اس کے انشاءاللہ ایک دن بہت آئے گا تو یہاں بہت لوگ آئیں گے, گھر بنائیں گے, ادھر ڈیولپمنٹ بھی ہوگی. اور آپ کے تعاون سے اور آپ دوستوں کے دعاؤں سے انشاءاللہ اس کو ہم بالکل آباد کریں گے اور ساری فیسلٹیاں یہاں دلوائیں گے. تو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں جو الاٹیز ہے, جنہوں نے جو ہے فائلیں وغیرہ جو گھروں میں الماری میں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور پرائسز بڑھنے کا انتظار کر رہے ہیں, تو ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ یہاں 2 قسم کے لوگ ہیں, ایک تو کاروباری لوگ ہیں اور دوسرے ہیں کہ یہاں کوئی آبادی ہو, الیکٹرسٹی ہو, گیس ہو, بجلی ہو, تو ہم جا کے گھر بنائیں. سب سے پہلے میں ان ریزیڈنٹس جو ہیں ان کو یہ میسیج کروں گا کہ آئیں, میرا ساتھ دیں, آپ گھر بنائیں. انشاءاللہ بجلی, گیس, پانی اور ہاسپیٹل کا جو بھی مسئلہ ہے ہم بیٹھ کے انشاءاللہ حل کروائیں گے. اور وہ مسئلہ بیٹھ کے ایک ساتھ حل ہوتا ہے, کسی انڈیویجول کے ساتھ نہیں ہوتا. کسی جنگل میں کوئی ہاسپیٹل نہیں بنتی, کسی جنگل میں کوئی اسکول نہیں بنتا ہے, کوئی لائبریری نہیں بنتی. یہاں گھر بنیں گے تو یوٹیلیٹیز بھی آ جائیں گی, اسکولس بھی آ جائیں گے. اور ابھی یہ تیسر ٹاؤن فیز 1 آپ کو پتہ ہے کراچی میں کیا ابھی اس کے جو ریٹ بڑھتے جا رہے ہیں, کیا آبادی جو لوگ اچھے سے پڑھے لکھے لوگ یہاں پرچیزنگ کر رہے ہیں, اور ان کو یہی میسیج ہے کہ آئیں اپنا کام شروع کرائیں. السلام. بہت اللہ کا کرم اور احسان ہے کہ اللہ پاک نے آج یہ دن دکھایا, اور جو ہے یہ رحمت صاحب نے جو ہے یہ, اور اپنا سولنگی صاحب جو ہے ان کی طفیل ہم یہاں بیٹھے. مجھے پہلی فزیکل پوزیشن ملی, ظہیر الدین بابر مجھے سب جانتے ہیں الحمدللہ, اور 72,000 پلاٹوں میں پہلی پوزیشن جب میں نے لی اپنے خان اسٹیٹ کے نام سے, جب اسٹارٹ لیا میں نے, تو اس وقت بہت سارے لوگوں نے بہت ساری ہماری مذاقیں بھی بنائی کہ یہ کہاں جنگل میں آ کے بیٹھے. تو ابھی سولنگی صاحب کی ایک بات سے مجھے بہت اچھا لگا کہ انہوں نے کہا کہ 1 سال پہلے جب میں آیا تو مجھے جنگل لگا. تو میں سن 2010 اور 11 کے اندر یہاں پہ جو ہے وہ جگہ بنا کے بیٹھا, اور اس حساب سے کنسٹرکشن بھی کری, پلروں کا فالی سارے معاملہ, اور انشاءاللہ اللہ کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ اس دن سے لے کے اور آج تک ہفتہ اتوار
اور ریگولر جو ہے ہمارا یہ آفس کھلتا رہا. ہاں مگر ہمیں کوئی امید اس طریقے سے نظر کلیئر نہیں آ رہی تھی کہ یار یہاں پہ کیا ہوگا. ہاں کاروباری حساب سے تو 2-2.5 سال سے بہت اسٹیٹیں بن گئی, بہت کچھ ہو گیا, مگر جو الاٹیز تھے نا وہ جو گھروں میں بیٹھے ہوئے آج بھی اپنی فائلیں لے کے بیٹھے, ان کے لیے جو ہے نا ہمارے پاس کوئی سسٹم نہیں تھا. وہ سسٹم یوں نہیں تھا کہ جب لوگ آتے تھے تو ہم فائلیں تو قیمتیں بڑھ رہی ہے, جو قیمتیں تھیں وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی وہ ایک الگ مسئلہ, مگر اصل میں ہمیں ایک پلیٹ فارم چاہیے تھا جس میں فلاحی طور پہ یہ کام ہو سکے کہ جو شخص یہاں پہ آ رہا ہے وہ شخص جو ہے کم سے کم اس کے پاس ایک ایسی جگہ ہو جہاں وہ شیلٹر نما کھڑا ہو کے دیکھ سکے اور بات کر سکے اور اپنی بات منوا سکے. تو الحمدللہ آج بہت بڑی مجھے خوشی ہے اور بہت میرا دل میں اتنے پروگرامس ہوتے رہے, میں کسی پروگرام سے کبھی نہیں بیٹھا, نہ مجھے کوئی خاص انٹرسٹ ہے, چونکہ وہ سب کاروباری پروگرامس تھے تو مجھے مزہ نہیں آیا. میں آج تک کسی سسٹم میں نہیں آیا, سب گواہ اس چیز کے کہ 12-14 سال ہو گئے میں آج پہلی دفعہ میں جو ہوں اس سولنگی صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوں. اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ مجھے ان کے جو معاملات ہیں وہ 100% نظر آ رہے ہیں کہ یہ ویلفیئر کے ہیں, اور یہ 100% ان الاٹیز کے لیے جو بیچارے صرف ایک پلاٹ لے کے بیٹھے. ہم نے تو ڈائریکٹ لائیو دیکھا ہے ایسی بیوہ عورتیں, ایسے لوگ جن کی کل کائنات جو ہے ایک پلاٹ ہے. اب ان سے بھی ہم اگر اسٹیٹ کے حوالے سے اگر میں بات کروں, میری پہچان ہے اسٹیٹ کے حوالے سے یہاں رہی یا پہلی فزیکل پوزیشن کے حوالے سے, تو اگر وہ بھی پلاٹ ہم ان سے کسی طریقے سے اپنی ترکیب سے کھینچ لیتے ہیں اور اس کے ریٹ بڑھا کے آگے چلاتے تو پھر ہم نے انصاف نہیں کیا. ہم نے مارکیٹ چڑھانا کوئی مسئلہ نہیں ہے یا اتارنا کوئی مسئلہ نہیں ہے, اصل تو ہے کہ جس بنیاد پہ جو ہمارے بڑے تھے, جو لوگ تھے جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی MDA 63 ٹاؤن اسکیم 45 کی, اب نام ان کے لینا وہ کچھ سیاسی معاملات بن جائیں گے, مگر ان کا جو نظریہ تھا وہ یہ تھا کہ یہ سبسڈی پلاٹس تھے, یہ جو بالکل مڈل سے کلاس سے بھی نیچے لوگ ہیں ان کو ایک مکمل چیز جو ہے دی جائے. اچھا اس زمانے میں, اس سے پہلے جب سے پاکستان بنا اس کے بعد سے لے کے ابھی تک مختلف سوسائٹیاں آتی رہی اور انہوں نے جو ہے بڑے بڑے نام ان سوسائٹیوں کے آئے اور انہوں نے سوائے مڈل کلاس لوگوں کو لوٹا. چونکہ ایک مڈل کلاس کی ان کو انکم کا پتہ تھا کہ یہ کیا بچائے گا. تو اگر آپ پرانی اخباریں نکالیں تو جی 1000 روپے ماہانہ, 1500 روپے ماہانہ, آج 15,000 روپے ماہانہ, آج 35,000 روپے ماہانہ. تو انہوں نے صرف لوٹا. ان کے اگینسٹ سبسڈی پلاٹ جو ہے ہمیں گورنمنٹ نے دیے, مگر دکھ اس بات کا ہے کہ صحیح طریقے سے اس کو ہم چلا نہیں سکے. مگر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں 100 دفعہ کہ اللہ پاک نے ہمیں ایک پلیٹ فارم دیا. اللہ کا بڑا احسان ہے, اور میں اس پلیٹ فارم کے ساتھ خالی آج نہیں بیٹھا نہیں ہوں, انشاءاللہ زندگی رہی تو میں ان کے ساتھ چلوں گا الحمدللہ. اور ہم نے یہ آغاز کیا ہے ویلفیئر کا, وہ ہم نے ایک پودے سے کیا ہے. انشاءاللہ آگے چل کے ہم یہاں بڑے پروجیکٹ بھی اپنی ویلفیئر کی طرف سے لائیں گے, جس سے ریزیڈنسی علاقے والے کو فائدہ پہنچے گا اور ہمیں بھی اور دوسروں کو بھی ثواب ہے. انشاءاللہ. شکریہ بہت بہت.